السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر عافیت سے ہوں گے۔ محسن منور خواجہ پازیٹیو بزنس نیوز سے پازیٹیو بزنس نیوز کے ساتھ ٹوڈے آئی وانٹ ٹو ڈسکس دا ریئل اسٹیٹ آف اسلام آباد۔ آج ہم اسلام آباد ریئل اسٹیٹس کے اباؤٹ ڈسکس کریں گے۔ رائٹ ناؤ اسلام آباد کی پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں اسلام آباد کی پراپرٹی بائنگ کی جائے، کیوں اسلام آباد میں کیپٹل انویسٹ کیا جائے، پلاٹ خریدے جائیں، چاہے وہ انسٹالمنٹس پر ہوں چاہے نیٹ کیش پر ہوں۔ آج بہت اچھا ٹائم ہے اسلام آباد میں سرمایہ کاری کرنے کا، ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں سرمایہ کاری کرنے کا۔ اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں انفلیشن بڑھا ہے، پاکستان میں بھی انفلیشن بڑھا ہے، چیزوں کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، کرنسی کی قدر میں کمی ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، بٹ کنسٹرکشن کاسٹ مہنگی ہو گئی ہے، بہت زیادہ کنسٹرکشن مٹیریل کی قیمتوں میں بہت زیادہ حد تک اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر کا فلو کم ہو گیا ہے، انویسٹرز کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پراپرٹی کریش کر گئی ہے اور ریٹس کافی حد تک ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ ابھی رائٹ ناؤ پلاٹس کے ریٹ 10 لاکھ 15 لاکھ کم ہوئے ہیں۔ ابھی اچھا ٹائم ہے، اینڈ یوزرز کے لیے بھی انویسٹرز کے لیے بھی ایک باٹم لائن ہے، مارکیٹ ایک باٹم اینڈ پر آ چکی ہے، ایک اچھا ٹائم ہے، انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے۔ آپ اس ٹائم اسلام آباد کی پراپرٹی میں انویسٹ کریں۔ اسلام آباد اس ٹائم آپ کے پاکستان کا کراچی کے بعد دوسرا بگ سٹی بننے جا رہا ہے۔ پاپولیشن فلو بہت حد تک بڑھ گیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں گھر بن رہے ہیں پر اینم ہر سال، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں، نقل مکانی کر جاتے ہیں، موو ٹورڈ اسلام آباد کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں، موو ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ریزنز ہیں اسلام آباد مائیگریشنز کی لوگوں کی۔ سب سے مین ریزن اسلام آباد ایک کیپٹل ہے، مرکز ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا۔ پاکستان ملٹی نیشنل کمپنیز کے دفاتر، موسٹ آف دا کمپنیز کے دفاتر اسلام آباد میں ہیں، اور اسلام آباد میں 40+ پرائیویٹس اینڈ پبلک سیکٹرز یونیورسٹیز ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اسلام آباد کی طرف موو کرتا ہے، تو میکسیمم اس کا 50% نہیں تو 30% اسٹوڈنٹ وہیں لیونگ اختیار کر لیتے ہیں، وہیں گھر آباد کر لیتے ہیں، واپس نہیں آتے، تو ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا بگ سٹی ہے تو لوگ مزدوری کی غرض سے آتے ہیں، جاب کی غرض سے آتے ہیں، بزنس کی غرض سے آتے ہیں، تو وہیں سیٹلز ہو جاتے ہیں۔ ایک مرکز، ایک سینٹرل سٹی ہے۔ تیسرا کہ اس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اسلام آباد کا ایز کمپیئر ٹو دا ادر سٹیز، کہ صاف ستھرا سٹی ہے، ویل ڈیولپ سٹی ہے، اس کی وجہ سے لوگ لائک کرتے ہیں اسلام آباد کی لیونگ کو، تو اس لیے وہ موو کرتے ہیں ٹو ورلڈ اسلام آباد۔ چوتھا یہ بات ہے کہ کشمیر کے بارڈر پر ہے اسلام آباد، KPK کے بارڈر پر ہے، پنجاب کے بارڈر پر ہے، اور کشمیر سے بھی اچھا فلو ہے، KPK سے بھی اچھا فلو ہے، اور پنجاب سے بھی اچھا فلو ہے۔ تو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو سندھیوں کا فلو بھی بڑھ جاتا ہے اور بلوچوں کا فلو بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے بلوچی بھائی بھی جو ہے نا بزنس کی غرض سے اور علم کی غرض سے، حصول علم کی خاطر وہ بھی آ کے آباد ہو جاتے ہیں۔ تو آرمی کے آفیسرز ہیں تو میکسیمم جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ایک رینک کے اوپر وہ کوشش کرتے ہیں کہ دے لائک ٹو لیو ان اسلام آباد۔ تو اس طرح سے بیوروکریسی ہے، جو ٹاپ لیڈنگ بیوروکریسی ہے وہ چاہتی ہے کہ اسلام آباد میں رہے۔ اب سیاستدان ہے، جس کو ہم سیاستدان ایک دفعہ بنا کر بھیجتے ہیں تو پھر وہ ہار بھی جاتے ہیں، وہ لائک کرتے ہیں کہ یار میرا اسلام آباد میں گھر ہونا چاہیے۔
تو اس لیے کافی وجوہات ہیں، لوگ لائک کرتے ہیں اسلام آباد کی لیونگ کو اور اسلام آباد میں بائنگ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اسلام آباد کی پاپولیشنز کا فلو بہت حد تک بڑھ رہا ہے. آج نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ، شہید بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ کے جو سراؤنڈنگ کی پراپرٹی ہے وہ بہت سستی ہے. کراچی ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ کی پراپرٹی بہت مہنگی ہے. لاہور ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ کی پراپرٹی بہت مہنگی ہے. ملتان ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ کی پراپرٹی بہت مہنگی ہے. آج اسلام آباد کے ایئرپورٹ کی شہید بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ کی پراپرٹی بہت سستی ہے. ایک دن اس نے بھی اپریشیٹ کر کی سراؤنڈنگ پراپرٹی سے بھی مہنگا ہو جانا ہے. تو گڈ ٹائم ہے، ایک سب سے چیپ پراپرٹی ہے کیونکہ ایئرپورٹ نیا بنا ہے، اس لیے اس کے سراؤنڈنگ میں سارے پلاٹس پڑے تھے، ایک غیر آباد جگہ تھی، تو ادھر ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو ایک اچھا فلو ہے، پبلک کا فلو ہے، پبلک موو کر رہی ہے ٹو ورلڈ اسلام آباد. تو اپریسیشن اچھی ہے. رائٹ ناؤ ایک کریش ٹائم میں بھی کافی سوسائٹیز اپنی ایک سٹیبلٹی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اپنی جو بھی ان کی پرائسز تھی اس کو سٹیبل رکھے ہوئے ہیں. کافی حد تک کافی سوسائٹیز ایک سٹیبل بزنس پلے کر رہی ہیں، ایک سٹیبل ہو کر کھیل رہی ہیں نا. اس کے علاوہ مینی مور ادر ایشوز ہیں پاپولیشنز بڑھنے کے اسلام آباد میں. اور انویسٹ کرنا، آپ دیکھیں کہ جتنی بھی پبلک پراپرٹیز ہوتی ہیں تو اس کے جو سراؤنڈنگ پراپرٹیز ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے اور لوگ لائک کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں وہاں پلاٹ لوں گا، وہاں گھر لوں گا جہاں پبلک اپروچ ہو، ایئرپورٹ اپروچ ہو، میٹرو اپروچ ہو، موٹر وے اپروچ ہو. اب دیکھیں جو ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں تو سب سے جو اچھی بات ہے میٹرو اپروچ ہے، موٹر وے M1 اپروچ ہے، موٹر وے M2 اپروچ ہے، سی پیک اپروچ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان والا روڈ جو بنا ہوا ہے، سی پیک روٹ بنا ہوا ہے، اس کی اپروچ ہے. ایک قسم کا ہب ہے، روڈز کے ہب ہیں ہر طرف، ہر سوسائٹیز کو روڈ لگتے ہیں. پھر ابھی رنگ روڈ بنا ہے چکری سے جو ہے نا پورے پنڈی اسلام آباد کو رنگ کرتا ہے جو ہے نا. تو ایک قسم کا رنگ روڈ بھی کافی سوسائٹیز رنگ روڈ پر آ رہی ہیں. تو اچھا ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا. آج اگر آپ وہاں انویسٹ کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہی پلاٹ آپ کا کروڑوں روپے کا ہوگا. جب 1975 میں کچھ بزرگ وہاں گئے، انہوں نے 3,000 4,000 روپے کا F10 کے اندر کنال کا پلاٹ لیا. آج وہ 4,000 والا پلاٹ جو ہے نا 20 کروڑ روپے کا گھر ہے، 15 کروڑ روپے کا گھر ہے. تو اس طرح کے اس لیول کے ریٹس ہیں. تو ابھی اچھا ٹائم ہے نیو اسلام آباد میں خاص طور پہ انویسٹ کرنے کا. آپ نیو اسلام آباد میں انویسٹ کریں. بہت سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انویسٹ کرنا اسلام آباد میں بہت ضروری ہو گیا ہے. ابھی کیونکہ پراپرٹی سستی ہے، اچھے مائرز لینے جا رہی ہے. ابھی دھرنا بھی جو ہے نا ابھی اپنے اینڈ کو چلا گیا ہے، دھرنے والے بھی خاموش ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو ابھی حکومت بھی کچھ ایک سٹیبل سٹیپس لے گی انشاءاللہ. اللہ کرے گا ٹیکسوں کی مار کم کرے گی لوگوں پر، انویسٹرز پر، اینڈ یوزرز پر اور بزنس کمیونٹی پر. تو تاکہ ایک پوزیٹیو فضا قائم ہو، بزنس مین کو اپریسیشن ملے، اینڈ یوزر کو اپریسیشن ملے، اوورسیز پاکستانی کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ وہ آ کے آپ کے جو ہے نا اسلام آباد میں انویسٹ کرے. اس سے کافی انویسٹرز کو خاص طور پہ اوورسیز کلائنٹ کی وجہ سے ایک اچھی ریزنیبل اپریسیشنز ملتی ہے، ڈیولپر کو اچھی اپریسیشنز ملتی ہے کہ اس کو اینڈ یوزر کلائنٹ اوورسیز مل جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک بڑی ایک قسم کا اپریسیشن ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. تو تھینکس آل اباؤٹ یور گڈنس. اللہ حافظ. مزید آپ اسلام آباد میں کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پارک ویو، فیصل ٹاؤن، بلو ورلڈ سٹی، کنگڈم ویلی، 7 ونڈر سٹی،
مینی مور ادر برانڈ ہیں جو نیولی پراپرٹیز ہیں، جو نیولی ڈیولپ سوسائٹیز ہیں، ان میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینکس آل اباؤٹ یور گڈنس. اللہ حافظ.